بہت شکریہ۔ شاہد بھائی، آج ایک ریکویسٹ ہے، آج کا لیسن دیکھ لیجیے گا، اگر وہ 40 منٹس کا ہے تو اس کو 20 منٹس کے پاس میں کے پارٹس میں کر دیجیے گا۔ وہ دراصل کل بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ آج کے لیسن کا دورانیہ دیکھ کر اس کو 2 پارٹس میں کر لیجیے گا اگر وہ لینتھی ہے تو۔ جزاکم اللہ خیر۔ نہیں 30 منٹس کا کریں یا 20 منٹس کا کریں؟ بھائی جتنے بھی منٹس کا وہ ٹوٹل ہے نا، اس کو 2 پر ڈیوائڈ کر دیں۔ اگر وہ 30 منٹ سے ابو ہے تو، اگر وہ 30 منٹس میں ہونے والا ہے پھر آپ ایک ہی پارٹ رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ شاہد بھائی اگر وہ 40 منٹ تک بھی جاتا ہے نا تو اس کو پارٹ نہ کریں، اگر 45 سے اوپر پارٹ کرنا ہے، 50 تک جائے نا تو پھر اس کو ڈیوائڈ کر لیں 2 پارٹ میں۔ 45 تک جو ہے وہ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ۔ جی آج ہماری آیات 204 سے 210 تک ہے انشاءاللہ۔ جیسا آپ نے ترجمہ میں پڑھا، آیت نمبر 204، سب سے پہلے ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حج کی آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس کے اندر سارے کا سارا زور دیا گیا ہے تقوی کے اوپر کہ حج جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اپنا دھیان انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہے۔ اب حج کی آیات بیان کرنے کے بعد اب معاملہ جو ہے وہ لوگوں کی جو رویہ ہے خصوصی طور پر منافقین کا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان سچے لوگوں کا ذکر کر دیا کہ جن کا ہوتا ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے منافقوں کے گروہ کا ذکر فرمایا، اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یعجبک کہ اچھی لگتی ہیں آپ کو، قولہ ان کی باتیں، اس کی باتیں، مطلب واحد کا صیغہ استعمال فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسا بھی انسان ہے کہ جس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں فی الحیات الدنیا، دنیا کی اس زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس کے اوپر کہ جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، وَهُوَ لَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حقیقت میں بہت سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ایسے لوگوں کا کہ جن کی باتیں، دنیا کی باتیں جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور وہ انہی باتوں کے بل پر کہ لوگوں کو کوئی ان میں شک نہ ہو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر گواہ بھی بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا ہیں، وہ سخت جھگڑالو ہیں اسلام کے معاملے میں، مطلب اسلام کی ان کے اندر سخت دشمنی ہے ان کے دلوں کے اندر۔ تو یہ اشارہ خصوصی طور پر منافقین کی طرف فرمایا۔ اب منافقین میں سے ایک بندہ جس کا ذکر جو ہے وہ کچھ تفاسیر کے اندر آیا، معارف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے ذکر فرمایا اس کا، تو اخنس بن شریق اس کا نام انہوں نے لکھا ہے وہاں پر، تو اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہے خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر یہ سارے کا سارا جو گروپ ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کردار کے کمزور ہیں اور گفتار کے بڑے غازی ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں یہ، لیکن اپنی جو ان کی عملی کمزوریاں ہیں، جو کہ مطلب یہ اسلام کے اوپر صحیح طرح سے عمل نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں یہ لوگ، تو اپنی ان کمزوریوں کے اوپر یہ پھر اپنی چرب زبانی سے اور خوش گفتاری کے ساتھ اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مخاطب کی جو نیک نیتی ہے اور کریم النفسی کہ جو جس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کا جو ایمان کی وجہ سے اس بندے کے اندر جو اس کی نیت صاف ہوتی ہے، اس کے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نرم بنایا ہوا ہے، تو یہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنے بارے میں ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مدینہ شریف کے اندر اس طرح کے منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا، تو یہ جب ان کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن سارا کچھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کیا تھے کہ یہ چرب زبان تھے،
बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छी शक्लें बना के बातें करते थे, बड़े अखलाक के साथ बातें करने की कोशिश करते थे, साफ सुथरे और बड़े एटिकेट्स के साथ बैठने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या था, अंदर से, दिल के अंदर और अपने अमाल में, अपने अमल के अंदर इनके चोर था, इनके दिल के अंदर चोर था। तो जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते तो फिर क्या करते, ये इस्लाम की हमायत में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते कि जमीनों और आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर देते। और जब ये वहां से हटते तो साथ ही इनकी इस्लाम के खिलाफ इनकी जो सारी दौड़ है वो शुरू हो जाती थी। ये फिर सारी की सारी बातें ये इस्लाम के खिलाफ करते थे। तो सूरह मुनाफिकून में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों का जिक्र फरमाया और उसमें इरशाद फरमाया, मैं तर्जुमा सिर्फ पढ़ूंगा, उसमें इरशाद फरमाया, और जब तुम उनको देखते हो तो उनकी शक्लें तुम्हें अच्छी लगती हैं, और अगर वो बात करते हैं तो उनकी चर्ब जुबानी की वजह से तुम उनकी बात सुनते हो, लेकिन हकीकत में ये लकड़ी के कंधों की मानिंद है जिनको टेक लगा दी गई हो। ये हर खतरे को अपने ही ऊपर समझते हैं, असली दुश्मन यही है, बस इनसे बच कर रहो, अल्लाह उन्हें हलाक करे। ये किस तरह औंधे हुए जाते हैं। तो ये इनकी अल्लाह तबारक व तआला ने तस्वीर कशी कर दी ये सूरा मुनाफिकून के अंदर भी। तो इनके जो ज़ाहिरी तौर पर ये जिस तरह के नजर आते हैं, असल में ये वैसे नहीं है। बातें ये चिकनी चुपड़ी करते हैं और ऐसी करते हैं, इतनी जोश के साथ ये इस्लाम के बारे में बातें करते हैं, हम तो इस्लाम के बड़े साथी हैं। तो ऐसा लगता है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे दिल के लोग हैं, लेकिन हकीकत क्या है, अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं, इनके दिलों के अंदर ईमान नहीं है। तो ना इनके दिलों के अंदर, ना इनके सीनों के अंदर, और ना हकीकतन इनके जो अमाल हैं उनके अंदर ईमान है। तो ये लकड़ी के उन खोखले कंधों की तरह है कि जिनको जैसे कोई कपड़े पहना के तो कहीं पर खड़ा कर दिया गया हो, किसी दीवार के साथ टेक लगा के, जो ही वो टेक जो है वहां से हटाई जाएगी तो ये औंधे मुंह वहां गिर पड़ेंगे या पीठ के बल गिर पड़ेंगे। मतलब इनका अपना कोई सहारा नहीं है। इनको जो जो ये अमल कर रहे हैं वो अमल इस तरह के नहीं है जो कि इनको सहारा दे सके। तो असल में ये क्या करते हैं, ये इस्लाम के खिलाफ साजिशें हर वक्त करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज तो इनकी तरफ से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ से बहुत ज्यादा होशियार रहिए। तो क्योंकि इनकी जहां तक बातों का ताल्लुक है, ये बातें बड़ी बड़ी दिलकश करते हैं और मुलम्मा साजी वाली बातें करते हैं। उनके ऊपर जो है वो बात अंदर से कुछ होती है, ऊपर से ये किसी और तरह की बात करते हैं। तो लोगों को ये धोखा देने की कोशिश करते हैं अपनी बातों को बड़ा बना सवार के, लेकिन वो अनकरीब वो दिन आ जाएगा जब झूठे और सच्चे, खरे और खोटे में इम्तियाज हो जाएगा और इनके जो चेहरे हैं उनके ऊपर से नकाब उतर जाएगा। तो आगे फरमाया कि ये क्या करता है कि अपने फिर वयुशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही, तो ये जो इसके दिल के अंदर ये मुनाफिकों के है ना, ये उस चीज के ऊपर या उसके अगेंस्ट किसको बनाते हैं गवाह? अल्लाह को। ये अल्लाह को गवाह बनाते हैं, मतलब अल्लाह की कसमें खाते हैं। किस चीज पे कसमें खाते हैं कि इनके दिल के अंदर क्योंकि चोर होता है, तो उस चोर को छुपाने के लिए ये अल्लाह ताला की कसमें खाते हैं, क्योंकि ताकि इनकी बात जो है ना वो मुतबर हो सके। और ये मुनाफिक की एक निशानी है कि वो बात बात पे कसमें खाता है, बात बात पे कसमें खाता है, क्योंकि जो वो बातें कर रहा होता है वो बातें सारी खुखली होती हैं, उनके ऊपर सिर्फ मलम्मा हुआ होता है। तो दूसरे बंदे को जिसके साथ वो मुखातब होता है, उसको यकीन दिलाने के लिए कि मैं सही बात कर रहा हूँ, हालांकि अंदर उसके खोट होती है, तो वो क्या करता है, बार बार अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाता है, बार बार अल्लाह तबारक व तआला की कसमें खाता है। लेकिन क्योंकि बात खोखली है तो इसलिए उसकी जो सारी की सारी कसमें हैं, ये जब बात सारी ज़ाहिर हो जाती है कि ये लोग मुनाफिक हैं, तो वो सारी कसमें उनको किसी काम की नहीं आती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुनाफिकून में अगेन इनके बारे में इरशाद फरमाया कि जब आपके पास मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह खूब जानता है कि बेशक आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिक बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है और इस तरह वो अल्लाह के रास्ते से रुक गए हैं। बहुत ही बुरी है वो हरकत जो ये कर रहे हैं। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये महफिल में आते थे तो कसमें खाते थे ये, और फिर कहते थे, गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को पता है कि आप रसूल हैं उसके, लेकिन ये मुनाफिक जो बातें कर रहे हैं, ये बातें इनकी सारी की सारी झूठी हैं। और आगे जो फरमाया इनके बारे में, इनमें से एक बंदे को स्पेसिफाई करके, वहुवा अलद्दुल खिसाम,
کہ مطلب ظاہر تو اس کی باتیں جو ہے نا یہ آپ کو بڑی اچھی اچھی لگ رہی ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید قسم کا بغض اور حسد بڑھا ہوا ہے۔ سورہ منافقون میں انہی کے بارے میں فرمایا کہ اصلی دشمن وہی ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ خبر دے دی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ آ کے باتیں بڑی چکنی چپڑی کرتے ہیں، لیکن اندر سے کیونکہ یہ مسلمانوں کے اور آپ کے دشمن ہیں تو اس لیے آپ ان سے بچ کے رہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ ان کی پھر انہی منافقوں کے بارے میں فرمایا اور جب یہ لوٹتے ہیں، جب یہ بندہ جو ہے یہ آدمی جو منافق ہے جب یہ لوٹتا ہے تو وَإِذَا تَوَلَّى جب لوٹتا ہے سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ تو کوشش کرتا ہے زمین کے اندر لِيُفْسِدَ تو زمین کے اندر چلتا پھرتا ہے دوڑتا پھرتا ہے، کس لیے؟ لِيُفْسِدَ اس کی ساری کوشش زمین میں فساد پھیلانے کی ہوتی ہے، فیہا اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور کھیتی کو تباہ کرنے کی اس کی ساری کوشش ہوتی ہے، وَالنَّسْلَ اور جانوروں کو یا انسانوں کو یا وہ چیز جس سے نسل آگے بڑھتی ہے اس کو مارنے کی کوشش یہ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت ان کی بیان فرما دی کہ ان کی جو ساری کوشش ہے صرف اتنی دیر تک یہ میٹھے ہیں، اتنی دیر تک یہ بڑے اچھے ہیں، بڑے وزادار ہیں جس وقت تک یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ کی محفل سے نکلتے ہیں یہ جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی جو شر انگیزیاں اور فساد انگیزیاں ان کی وہ ساری کی ساری شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی ان کے نقصان سے بچتا نہیں ہے، نہ انسان بچتے ہیں، نہ جانور بچتے ہیں اور نہ ہی کوئی کھیتی ان کے نقصان سے بچتی ہے۔ تو ایسے یہ ظالم لوگ ہیں۔ تو اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ بغض اور حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور اسی آگ کو یہ آگے چل کے دوسرے لوگوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر فساد پھیلتا ہے۔ فساد کیا ہے؟ امن کا اپوزٹ۔ تو جن چیزوں سے امن آتا ہے ان کے اعمال اس سے بالکل اپوزٹ ہے، صرف اور صرف باتیں ہیں، باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اخذته العزت تو کیا ہوتا ہے کہ اسے عزت آپ پکڑتی ہے، اسے عزت جو ہے وہ آپ اس کو آمادہ کرتی ہے۔ عزت سے مراد یہاں پر اس کا غرور، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کچھ خدا کا خوف کرو تو پھر ان کو ان کی جو نام نہاد عزت ہے، جو ان کا اصل میں غرور ہے، ان کو وہ غرور پکڑ لیتا ہے، ان کو جکڑ لیتا ہے، آمادہ کر لیتا ہے ان کو بالاسم گناہ پر۔ فحسبہ جہنم تو ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، یا کافی ہے ان کو جہنم، ولبئس المہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ جو منافقین ہیں ان کی یہاں پر خصوصیات بیان فرما دی کہ یہ بھی ہے کہ جب ان کے خلاف کسی قسم کا اسلام ان کے خلاف کوئی گرفت کرتا ہے تو پھر ان کی توبہ اور اصلاح کی طرف ان کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایسا نہ کرو، دیکھو جو تم کر رہے ہو کام یہ کرنے والے نہیں ہیں، انسان اچھے لوگ ان کو نہیں کرتے، جیسے ہم نے اس سورہ کے شروع میں بھی دیکھا تھا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت برپا کرو تو کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ان کی جب توجہ اصلاح کی طرف دلائی جاتی ہے تو ان کو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہو گیا، انہوں نے تو ہمیں یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم تقوی والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں انسان جب خدا نخواستہ انسان کے اندر جب جھوٹ ہوتا ہے نا تو اس کو یہ چیزیں پھر اس کو بڑی بری لگتی ہیں۔ اگر اس کے سامنے کوئی کسی محفل میں اگر کوئی اس سے یہ کہہ دے کہ خدا کا خوف کھاؤ تو وہ ایک دم کہے گا میں تو بہت ہی اچھا آدمی ہوں، اس کے دل کے اندر پھر یہ بات آتی ہے یہ کون ہوتا ہے مجھے کوئی یہ کہنے والا کہ خدا کا خوف کھاؤ، یا کوئی بات ان کی پکڑی جائے اور اس وقت جب ان سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے کرنے والا کام نہیں تھا تو ان کو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو دیکھو ہماری عزت نفس کے اوپر بات آ گئی، تو وہ اپنی اس کمزوری اور بد اعتمادی اور احساس کمتری جو ان کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے اپنی کمزوری تسلیم کر لی تو پھر جو سارے کا سارا انہوں نے یہ محل بنایا ہوا ہے نا اپنی شخصیت کا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔
تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اس اکڑ کے اندر وہ جو ان کا غرور ہے اس کے اندر وہ کوئی کمزوری پیدا نہیں ہونے دیتے، تو پھر ان کو یہ عزت اور یہ غرور ان کا یاد آ جاتا ہے، اور یہ غرور پھر ان کو کیا کرتا ہے، کس چیز کی طرف لے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بالاسم، اس کو ان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سورہ منافقین میں دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ ان کا اس پہلو جو ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ کر توبہ کرو، اللہ کا رسول بھی تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگے گا، تو وہ اپنی گردن موڑ لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ استکبار کے ساتھ اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ بد عہدوں کو راہ یاب نہیں کرتا، یعنی بد عہدوں کو جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نہیں دکھاتا۔ اسی طرح سے سورہ نساء کے اندر فرمایا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کے فیصلہ کے لیے اللہ کی اتاری ہوئی چیز اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ، تو تم منافقین کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے بڑی بے پرواہی سے گریز کرتے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اعمال کی پاداش میں ان کو کوئی مصیبت پہنچے گی، پھر یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہم نے تو یہ محض خیر خواہی اور سازگاری پیدا کرنے کے جذبے کے تحت کیا۔ اللہ ان کے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تو ان سے اعراض کرو، یعنی ان سے منہ پھیرو، ان سے تھوڑا دور رہو اور ان کو نصیحت کرو، ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو، اور ان کو خود ان کے مفاد میں دل نشین بات کہو، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ اس وقت جب کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا آپ کے پاس آتے پھر اللہ سے مغفرت مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے، تو وہ اللہ کو قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ ساری ان کی جو حقیقت ہے اس کو بیان فرما دیا، اور آگے یہ فرما دیا کہ اگر ان کے دل کے اندر سچائی ہوتی نا، اگر یہ اپنے سچے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ مانگتے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا، ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف فرمانے والا ہے، لیکن ایسی ان کی بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ حقیقت کی طرف نہیں آتے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے شروع میں فرمایا نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک ہی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی زندگی دی ہوئی ہے اس زمین کے اوپر انسان کو، تو اس زندگی کے اندر انسان اگر اس طرح کا منافقت کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنی ساری کی ساری انرجیز، اپنی توانائیاں ضائع کر رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ ایک ایسی چیز کے لیے جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، کہ جس کا کوئی اچھا انجام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک جس کے لیے کوئی اچھا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پکڑ ہوگی کہ یہ محنت بھی کرتے رہیں گے لیکن ان کی یہ ساری کی ساری محنت ضائع جائے گی، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نفاق موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کرتے، آپ بھی ان کے لیے توبہ مانگتے، پھر آپ کے پاس یہ جب آ جاتے تو میں ان کو معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے یہ رویہ ان کا بالکل مختلف ہے۔ تو آگے فرمایا فحسبہ جہنم، تو ایسے لوگوں کا ذکر فرما کے فرمایا، ایسے بندے کا ذکر فرما کر کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ عام طور پر یہ جو ٹرم ہے یہ وہاں بولی جاتی ہے، یہاں یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جن کو دنیا میں ان سنگین شرارتیں جو یہ کر رہے ہیں نا، ان کے باوجود ان کو ڈیل دی گئی ہے، تو یہ ڈیل ان کے لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو رعایت دی گئی ہے، بلکہ یہ صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے وہ جہنم ہے، اور اس جہنم میں ان کی ساری کسر پوری ہو جائے گی۔ یہ جس وقت کو یہ سمجھ رہے ہیں ان کو شاید ڈیل ملی ہوئی ہے، تو یہ اس طرح کی ڈیل نہیں ہے، آگے چل کے ان کے لیے بہت سخت عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے، وہاں ان کی یہ ساری کی ساری کسریں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ اس جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا بِئْسَ الْمِہَادُ، وہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اگلی آیت میں فرمایا
اب یہاں تک تو ذکر ہو گیا نا ان کا منافقین کا کہ جو اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اور اپنے تئیں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لیکن یہ اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر یہ خود ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو یہ اس طرح سے برباد کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو اپوزٹ لوگ ہیں، مطلب وہ لوگ کہ جن کی دلوں کے اندر ایمان ہے، یہ لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں دنیا داری کے لیے، دنیا کو اپنی دنیا کی شان قائم رکھنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو بہت اچھے ہیں، لیکن اصل میں یہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں یہ رویہ جو ہے، ہم یہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی منافقین جو ہے نا، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہے کہ ایک خاص جماعت ہو، خاص جماعت بھی ہے، لیکن ہر انسان کو، ہم سب کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں کوئی ایسے لمحات تو نہیں آتے کہ ہم بھی انہی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیکی کرتے ہوئے کہیں ایسا تو نہیں، کوئی نیک کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہمارا مطمع نظر کچھ ہوتا ہے اور اوپر سے ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیتیں جو ہیں یہ ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ سکھا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ اللہ کے لیے کرو، اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے اللہ کے لیے منع ہو جاؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو آگے دوسرے گروہ کا ذکر فرمایا کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، ان کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یشری کہ جو بیچ ڈالتے ہیں نفسہو، اپنے نفس کو۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچ دیتا ہے ابتغاء، چاہنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگ ایسے ہیں اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربانیاں فرمانے والا ہے، وہ رعوف ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ تو اب دیکھیں یہ اشارہ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف، صحابہ کی طرف۔ مکہ سے جب صحابہ نکلے، کس حالت میں نکلے، کیوں نکلے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے تو اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ہجرت فرما رہے تھے نا، تو راستے میں کچھ کفار نے ان کو روک لیا، آپ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور آپ کے پاس ترکش میں جتنے تیر تھے وہ سارے کے سارے نکال لیے، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو تم جانتے ہو کہ میں مکہ میں سب سے اچھا تیر انداز ہوں، تم جتنے لوگ بھی ہو، میرے پاس جتنے تیر ہیں، تم اس سے پہلے کہ تم میرے پاس آؤ یہ تیر میں تم پر برساؤں گا، جب یہ تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور جب اس کے بعد جو تم کر سکتے ہو کر لینا، لیکن دیکھو میرا راستے میں نہ آؤ، اگر تمہیں کچھ مال چاہیے تو میں نے مال مکہ میں فلان جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ جا کر لے لو۔ تو انہوں نے اپنی جتنی جمع پونجی تھی وہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں اس طرح سے چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما دی۔ دیگر صحابہ نے دیکھیں کیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرما دی کہ لوگوں میں سے ایسے بھی تو ہیں، اگر یہ منافق ہیں، یہ جو جن کا پہلے ذکر ہوا تھا، اگر وہ لوگ ہیں تو دوسرا گروہ یہ بھی تو ہے نا مسلمانوں کا بھی، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیچ دیا ہے، اپنے آپ کو ہی بیچ دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ جو یہاں ان کا ذکر جو فرمایا نا، اس پاک باز لوگوں کا جو ذکر فرمایا، ان خوبصورت دلوں والے لوگوں کا جو یہاں پر صحابہ ذکر فرمایا، اس کے یہاں پر دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ یہ جو منافقین ہیں نا ان کو کچھ شرم آئے کہ دیکھو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا ہم دنیا داری کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنی ایک جو نام نہاد وزاداری ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، یا نام نہاد شخصیت کو قائم رکھنے کے لیے، یا اپنے خاندانی برم کو قائم رکھنے کے لیے، کچھ بھی جو مطلب جتنے بھی جھوٹے سہارے، جھوٹے تسلیاں انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے، یہ ساری کی ساری اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان کا مقصد، ساری زندگی کا مقصد ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ اس سے ان اہل ایمان کی حوصلہ افزائی ہو، جو اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنا سارا تن من دھن جو ہے انہوں نے اپنا لگا دیا ہے، اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے لیے بیچ دیا ہے، ان کو ایک حوصلہ ملے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ، دیکھو ہمارا ذکر فرما رہا ہے ہمارا اللہ، تو ان کو اس سے حوصلہ ہوگا۔
اور کیونکہ یہ لوگ میں منافقین کے برعکس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ذکر کے پہلو بے پہلو ان کا ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ اس کے جانباز اور وفادار بندے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر. اور اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر انہی لوگوں کے اوپر برستی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. تو آگے فرمایا کہ واللہ رعوف بالعباد کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے. تو اس میں اس طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو یہ تجارت کا معاملہ ہے نا کہ اپنے آپ کو بیچ دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں بیچ دینا، اپنے آپ کو اپنی جان کو بیچنے کا کیا مطلب کہ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے اور یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے اور بڑے صبر کے اس میں مرحلے آتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ فرماتا ہے کہ میں بہت زیادہ مہربان ہوں اور ان کے لیے میں جو پھر راستہ بناتا ہوں وہ بھی ایسا ہوتا ہے جو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل نہ ہو، وہ ہو کہ جو وہ آسانی کے ساتھ برداشت بھی کر سکے. اور ساتھ یہ فرما دیا کہ میں مہربان ہوں. اگر اس راستے میں اللہ کے کسی بندے سے کچھ بھول چوک ہو جائے، کچھ کہیں پر کچھ تھوڑی بہت کمی، اگر کسی انسان سے اگر کوئی تھوڑی بہت کمی رہ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف بھی کر دیتا ہوں. انسان سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا کوئی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو معاف بھی کر دیتا ہوں. تو یہ خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر فرما دیا کہ جو لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ان کا سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے کیونکہ یہ زندگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اسی کی عطا کردہ ہے. ہم اگر اسی کے راستے میں لگائیں گے تو یہ ہمارے لیے یہ قیمتی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے گی یہ، اور ہمیں اطمینان قلب مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرمائے. تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد باقی کی 3 آیات انشاءاللہ وہ ہم پھر اس کی تفسیر انشاءاللہ کرتے ہیں. السلام